نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی ان نہایت ہی مقدس اور پرکیف ساتوں میں جب خالق کائنات نے اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول رکھے ہیں اور جہنم اور عذاب کے تمام دروازوں کو بند کر رکھا ہے، منہاج ٹی وی کے ذریعے آج ہم جس موضوع پر اظہار خیال کریں گے وہ ہے توبہ کی اقسام۔ جیسا کہ ہم اپنی پچھلی نشست میں قرآن مجید اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں توبہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر قدرے کچھ تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں۔ آج دیکھنا یہ ہے کہ کیا صرف زبانی طور پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا ہی کافی ہے یا اس زبانی توبہ کے بعد عملی توبہ کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ توبۃ نصوح پختہ اور پکی توبہ کا اصل معنی ہی یہ ہے کہ صرف انسان کی زبان تائب نہ ہو بلکہ اس کا پورا وجود اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائے۔ تو جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر انسان کا عمل، انسان کا کردار نہ سنورے تو پھر زبانی طور پر اللہ کی بارگاہ میں وہ صبح و شام لاکھ توبہ توبہ کرتا پھرے، اس توبہ کی یقیناً کوئی حیثیت نہیں۔ جیسا کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، الاستغفار من غیر اقلاع هو توبۃ الکاذبین، کہ جب تک انسان کے اعمال اور احوال کی درستگی نہ ہو تو خالی زبانی توبہ کرنا یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے، کذاب لوگوں کی توبہ ہے۔ سچی توبہ یہی ہے کہ جس توبہ کے بعد انسان کا عمل اور اس کا کردار بھی سنورنے لگ جائے۔ اب اس عملی توبہ کے اعتبار سے اولیاء اور عرفاء نے عملی اعتبار سے توبہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک ظاہری توبہ ہے اور ایک باطنی توبہ ہے۔ ظاہری توبہ وہ ہے کہ جس سے انسان کے ظاہری جسم کے اعضاء تائب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سنور جائیں، اور دوسری باطنی توبہ وہ ہے کہ جس سے انسان کا قلب اور باطن اللہ کے حضور تائب ہو کر وہ اس قدر سنور جائے کہ اس کا دل اللہ کا عرش بن جائے۔ اب ظاہری توبہ کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو پھر اس کی آگے کئی اقسام کو بیان کیا گیا ہے، یعنی ایک ایک عضو کا تائب ہو جانا، اور تائب ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کا رجوع الی اللہ، یعنی گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جانا، نافرمانیوں کو چھوڑ کر فرما برداری کی طرف آ جانا، اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت کا پیکر بن جانا، یہ ہے انسان کے ظاہری ایک ایک عضو کی توبہ۔ آئیے ان میں سے سب سے پہلے جس کو بیان کیا گیا وہ ہے آنکھ کی توبہ۔ اور آنکھ کی توبہ کیا ہے؟ یقیناً آنکھ کی توبہ کا معنی یہ ہے کہ انسان کی آنکھوں سے سرزد ہونے والے تمام گناہ، ان تمام گناہوں سے اصل توبہ یہ ہے کہ انسان کی آنکھیں ہمیشہ گناہ سے محفوظ ہو جائیں۔ جیسے کہ خود قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ أَن يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی آنکھوں کو ہمیشہ نیچے رکھا کریں، اپنی نظروں کو پست رکھا کریں۔ کیوں نظروں کو پست رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ انسان کی نظر بہکنے نہ پائے، بھٹکنے نہ پائے، اور انسان کی نگاہ سے کسی قسم کی کوئی غلطی اور کسی قسم کا کوئی گناہ اور خطا نہ ہونے پائے۔ یعنی نظر کی توبہ یہ ہے کہ انسان کی نگاہ اس طرف نہ اٹھے جس طرف اٹھنے سے خالق کائنات نے اسے روک دیا ہے، بلکہ انسان کی نگاہ ہمیشہ اس طرف لگی رہے جس طرف
اس کا خالق اور اس کا مالک چاہتا ہے۔ تو ہر برائی سے، ہر گناہ سے، ہر فحاشی سے اپنی نگاہ کو محفوظ کر لینا، یہ آنکھ کی توبہ ہے۔ اس کو حدیث پاک میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا النظر سہم من سہام الابلیس، انسان کی یہ جو نظر ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور کوئی عام تیر نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سہم من سہام الابلیس مسمومۃ، یعنی زہر آلود تیر ہے۔ ومن ترکھا بخوف اللہ تعالی اصابہ اللہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری نگاہ یہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، یعنی ایسا تیر ہے کہ جو چل جائے تو پھر ایمان کے وجود کو وہ ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ لہٰذا جس نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی اور جس نے اللہ کے خوف سے اس کو ترک کیا اور شیطان کے اس تیر سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اصابہ اللہ ایمانا، اللہ پاک اس کو ایمان کے اندر وہ پختگی اور وہ کمال عطا کرتا ہے کہ یجد حلاوتہ فی قلبہ، جس کی حلاوت اور جس کی مٹھاس کو وہ بندہ مومن خود اپنے دل کے اندر محسوس کرنے لگتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ تو انسان کی نگاہ کی حفاظت کا ایک پہلو ہے کہ اس کی نگاہ اس قدر تائب ہو جائے کہ کسی غیر شرعی امر کو اور کسی حرام چیز کو جس کو اللہ پاک نے اس آنکھ پر حرام کیا ہے اس کی طرف دیکھنے سے وہ باز آ جائے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ آنکھ کی توبہ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ انسان کی آنکھ کسی کو نظر حقارت سے بھی دیکھنے سے باز آ جائے، کیونکہ کسی دوسرے کو نگاہ حقارت سے دیکھنا یہ از خود اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس سے انسان کے دل کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، بڑائی پیدا ہوتی ہے، اپنے اعلیٰ ہونے کا اور کسی کے ادنا اور کسی کے کمتر ہونے کا یہ جو احساس ہے، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا، جس کے دل کے اندر جو اپنی بڑائی کا تصور ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا مغرور اور متکبر شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا جہاں ظاہراً اپنی نگاہ کو حرام کی طرف اٹھنے سے بچانا ضروری ہے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ اس نگاہ کی حفاظت اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ انسان کسی کو نگاہ حقارت سے نہ دیکھنے پائے اور اس کے دل کے اندر کسی قسم کا تکبر اور کسی قسم کی اپنی بڑائی کا احساس پیدا نہ ہونے پائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں، صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک حضور نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یخذلہ ولا یحقرہ، وہ نہ تو اپنے بھائی کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، ولا یحقرہ، اور نہ ہی اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے اندر تھوڑا سا جھانکیں اور غور و فکر کریں تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک طرف زبان سے صبح و شام اللہ کے حضور توبہ توبہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک طرف وہ ظاہراً بہت سے نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں، نماز روزہ کر رہے ہیں، حج زکوٰۃ کر رہے ہیں، مگر دوسری طرف ان کے اندر غرور اور تکبر اتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ وہ اپنے سوا کسی دوسرے کو، کئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنے سوا کسی دوسرے کو مسلمان ہی ماننے کے لیے تیار نہیں، جو اپنے سوا کسی دوسرے کو حضور کا غلام اور ماننے کے لیے تیار نہیں، جن کو اپنی محبت، اپنے عشق کے دعوے پر اتنا ناز ہے کہ وہ اپنے سوا کسی دوسرے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی اور مسلمان کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے اپنے مسلمان بھائی کو نہ تو ذلیل و رسوا کرے اور ولا یحقرہ، اور نہ ہی اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا التقویٰ ہاہنا،
التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، 3 بار اشارہ کر کے حضور نے فرمایا لوگوں تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ تقوی خالی ظاہری تمہارے اعمال کا نام نہیں، تقوی تمہاری ظاہری وضاقتہ کا نام نہیں، تقوی صرف تمہارے جبے دستار کا نام نہیں، بلکہ تقوی اس دل کی ایک کیفیت ہے۔ اور وہ دل کی کیفیت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کہ کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے دل میں اگر کسی مسلمان بھائی کو حقیر جاننے لگے۔ تو معزز ناظرین، آئیے ہم اپنی آنکھ کی توبہ سے جب ابتدا کریں تو سب سے پہلے اللہ کے حضور اس بات کا عزم کریں، عہد کریں کہ ہماری نگاہ کسی غلط طرف اٹھنے نہ پائے۔ پھر دوسرا عزم اور عہد یہ کریں کہ ہماری نگاہ میں کوئی شخص حقیر اور کوئی شخص کم تر نہ ہونے پائے، بلکہ ہر ایک کو ہم اپنے آپ سے بہتر دیکھنے لگیں، چونکہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ابصر الناس من نظر الی عیوبہ، حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بصیرت والا انسان اور سب سے زیادہ حکمت والا انسان وہ ہے کہ جو اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے، جو دوسروں کے عیبوں سے اندھا ہو جاتا ہے۔ مگر ہماری فطرت یہ ہے کہ ہم اپنے عیبوں سے اندھے ہوتے ہیں اور ہم ہر وقت دوسروں کے عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں، دوسروں کی کمزوریوں کو ٹٹولتے پھرتے ہیں، جبکہ اس سے کئی گنا بڑھ کر ہمارے اپنے اندر عیب موجود ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ اگر انسان اپنے عیبوں کو دیکھنے والا بن جائے اور دوسروں کے عیبوں سے اپنی نگاہ پھیر لے تو یقیناً یہ اس کے لیے اصلاح اور اس کی بہتری اور اس کے سچی توبہ کا اس کے لیے سب سے بہتر راستہ یہی ہے کہ وہ دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے بجائے اپنے عیبوں کو تلاش کرے اور دوسروں کو حقیر جاننے کے بجائے ہر ایک کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے، اور اس اعتبار سے بھی بہتر سمجھے کہ اگر کوئی چھوٹا ہے تو اس کی عمر کم ہونے کی وجہ سے اس کے گناہ کم ہوں گے، لہٰذا وہ مجھ سے بہتر ہے، اور اگر کوئی بڑا ہے تو اس کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہوں گی، لہٰذا اس اعتبار سے بھی وہ مجھ سے بہتر ہے۔ پہلی قسم یعنی اعضائے ظاہری کی توبہ میں سے آنکھ کی توبہ ہے، اور آنکھ کی توبہ یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھ کو ہر قسم کے برے افعال اور برے اعمال سے جب محفوظ کر لے تو یوں سمجھ لیں کہ اس کی آنکھوں کو توبہ نصیب ہوگی۔ پھر آنکھ کے بعد اگلا درجہ جس کو بیان کیا گیا ہے وہ ہے انسان کے کان کی توبہ۔ اور کان کی توبہ کیا ہے کہ انسان کے اپنے کانوں سے ہر اس شے کو سننے سے انکار کر دے جس کو سننے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، اور ہر وہ چیز سنے کہ جس کو سننے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اس کو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی اور صاحب ایمان اور اپنے مقبول اور محبوب بندوں کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جب بھی وہ لغو گفتگو کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس سے کنارہ کش کر لیتے ہیں، یعنی کوئی بھی لغو بات، بے مقصد بات، بے معنی بات اور غیر ضروری ایسی بات کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسی تمام باتوں کو سننے سے وہ لوگ انکار کر دیتے ہیں جو اللہ کے مقبول اور محبوب بندے ہیں۔ اور پھر یہاں تک خالق کائنات نے فرمایا کہ جو اس دنیا میں اپنے آپ کو لغویات سے بچا لیں گے، اپنے کانوں کی حفاظت کر لیں گے اور اپنے کانوں کو ہر لفظ سے محفوظ رکھیں گے، رب کائنات جب ان کو جنت میں لے کے جائے گا تو فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، پھر ان کے کان جنت میں بھی کسی قسم کی کوئی لغو بات اور کسی قسم کی کوئی جھوٹی بات نہیں سن پائیں گے۔ لہٰذا کان کی توبہ اور کان کی اصلاح یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی برائی سننے سے انکار کر دے۔ اسی کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پر یوں بھی ارشاد فرمایا وَإِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلٌّ أُولَٰئِكَ عَنْهُ مَسْئُولٌ، کہ بے شک تمہارے سماعت، تمہاری بصارت اور تمہارے دل، ان میں سے ہر ایک سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ تو ان السمع، بے شک تمہارے کانوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم اس دنیا میں کیا سنتے رہے، کن کن لغویات کو سنتے رہے، کن کن جھوٹی باتوں کو، داستانوں کو، کہانیوں کو سنتے رہے، فوش گانوں کو سنتے رہے، اور کیا کیا
فضول اور بے مقصد باتوں کے اوپر تم نے اپنی زندگی کو صرف کیا، یقیناً ایک ایک بات کا اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے ہر سنی سنائی بات کو آگے دوسروں کے اندر بیان کرنا شروع کر دے۔ تو کان کی حفاظت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کوئی لغو بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، اور اگر کوئی بات اس تک پہنچتی ہے تو اس کو اچھی طرح تحقیق کر لے کہ کیا اس بات میں صداقت کہاں تک ہے، اور اس بات میں یہ کہاں تک یہ بات سچی ہے اور کہاں تک یہ جھوٹی ہے۔ زبان سے کسی کی غیبت کرنا گناہ ہے، اسی طرح کانوں سے کسی کی غیبت کا سننا بھی گناہ ہے۔ حضرت میمون سیاح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے حالت خواب میں دیکھا کہ ایک سیاہ زنگی کو میرے سامنے لا کر پیش کیا گیا، اور مجھے کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اس مردار کا گوشت کھاؤ۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں اس مردار کا گوشت کیوں کھاؤں؟ تو اس نے کہا کہ تو نے فلاں فلاں شخص کی چونکہ غیبت کی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا وہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے، تو لہٰذا اس سیاہ زنگی کو تمہارے سامنے لایا گیا ہے کہ اس کے مردار گوشت کو تم کھاؤ۔ اس پر حضرت میمون کہتے ہیں کہ میں نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تو کسی شخص کی غیبت نہیں کی، میں نے تو کسی کی برائی میں کوئی اپنی زبان نہیں کھولی۔ تب اس نے جواب دیا، اس نے کہا ہاں بے شک تو نے اپنی زبان سے تو اس کی غیبت نہیں کی، مگر جس مجلس میں اس کی غیبت ہو رہی تھی تو کان لگا کے اس کی غیبت کو بڑے دھیان سے اور توجہ سے سن رہا تھا، تو لہٰذا جیسے غیبت کرنا گناہ ہے اسی طرح کسی کی غیبت کو سننا بھی گناہ ہے۔ اس کو امام بغوی نے معالم التنزیل کے اندر بیان کیا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ کانوں کی توبہ یہ ہے کہ کان کو ہر جھوٹ کو سننے سے بھی انسان محفوظ رکھے، کان کی توبہ یہ ہے کہ ہر لغو بات کو سننے سے محفوظ رکھے، کان کی توبہ یہ ہے کہ انسان اس کو دوسروں کی غیبت اور چغلی سننے سے محفوظ رکھے، کان کی توبہ یہ ہے کہ اس کو گانا بجانا سننے سے محفوظ رکھے، اور کان کی سچی توبہ یہ ہے کہ یہ کان ہر وقت صرف اپنے رب کا ذکر سنے، اللہ کے قرآن کی تلاوت سنے، اور جب کان قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو یقیناً خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کانوں کے ذریعے قرآن مجید کی تلاوت انسان کے دل پر اترتی ہے تو اس تلاوت قرآن کی سماعت کی برکت سے خالق کائنات ایمان والوں کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ لہٰذا خاص طور پر اس ماہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم صبح و شام اس بات کا جائزہ لیں کہ ہمارے کان کیا سن رہے ہیں، کس چیز کی طرف متوجہ ہیں، اور ہمیں چاہیے یہ کہ سب سے بڑھ کر اس مہینے میں اگر ہمارے کان سنیں تو وہ صرف اللہ کے کلام کو سنیں۔ پھر کانوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ آگے تیسری چیز جس کو بیان کیا گیا ہے وہ ہے زبان کی حفاظت اور زبان کی توبہ۔ زبان کی توبہ اور زبان کی حفاظت کیا ہے کہ انسان کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس بات کو اللہ اور اس کا رسول ناپسند کرتا ہے، اور انسان کی بات زبان سے صرف وہی کچھ نکلے جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے۔ اس کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اے لوگو اپنے وعدے کو ضرور وفا کیا کرو، بے شک تم سے وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ زبان سے انسان وعدہ تو کر لیتا ہے، مگر وہ وعدہ کرنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھے کہ میں جو کچھ اپنی زبان سے نکال رہا ہوں، جس قسم کا عہد کر رہا ہوں، وعدہ کر رہا ہوں، کیا میں اس وعدے کو پورا بھی کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ اگر اس کو پورا کر سکتا ہوں تو میں وعدہ کروں، اور اگر نہیں کر سکتا تو میں ایسا جھوٹا وعدہ نہ کروں۔ پھر زبان کی حفاظت یہ ہے کہ وہ زبان جھوٹ بولنے سے انکار کر دے، چونکہ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ جب انسان سچی بات کرتا ہے تو سچ ہمیشہ اس کو نجات دلاتا ہے، والکذب یہلک، اور جب وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے اپنی طرف سے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں جھوٹ بول کر بچ جاؤں گا، کامیاب ہو جاؤں گا، یا جھوٹ بول کر نفع کما لوں گا، یا جھوٹ بول کر مجھے کوئی فائدہ مل جائے گا، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والکذب یہلک، وہ جھوٹ اس کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، تباہی کی طرف لے جاتا ہے، بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو لہٰذا زبان کی توبہ میں سے عملی اعتبار سے یہ ہے کہ انسان جھوٹ سے تائب ہو جائے،
اور کبھی اس کی زبان سے جھوٹ نہ نکلے، چونکہ جب سچی بات کرے گا تو یقیناً سچ اس کو ہمیشہ نجات کی طرف لے کے جائے گا۔ پھر زبان کی حفاظت میں سے اور زبان کی توبہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جہاں انسان سچی بات کرنے کا عادی بن جائے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کرے کہ اپنی زبان کو زیادہ گفتگو سے بھی بچائے، کثرت کلام سے اپنے آپ کو بچائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اپنے کلام میں کثرت نہ کیا کرو بغیر ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، یعنی کثرت کے ساتھ اگر زبان سے کچھ کرنا ہے تو وہ صرف اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر کے علاوہ باقی دنیا کی باتوں میں کثرت مت کیا کرو، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ القلوب۔ جب انسان اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر دنیا کی باتوں میں کثرت کے ساتھ لگ جاتا ہے اور ہر وقت اس کی زبان کچھ نہ کچھ بولتی رہتی ہے، تو اس کثرت کلام کی وجہ سے میرے آقا نے فرمایا دل سخت ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى الْقَلْبُ الْقَاسِي، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے دور کر دینے والا عمل وہ انسان کا سخت دل ہے، یعنی جس کا دل جتنا سخت ہوگا وہ اتنا اللہ کی بارگاہ سے دور ہوگا۔ تو گویا دل کی سختی یہ انسان کو اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیتی ہے۔ اور دل سخت کس چیز سے ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر اللہ کا ذکر چھوڑ کر تم دنیا کی باتوں کے اندر، لغویات کے اندر یوں ہی مشغول رہو گے تو یہ دنیا کی فضول باتیں تمہارے دلوں کو سخت کر دیں گی، اور جب دل سخت ہو جائیں گے تو تم اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جاؤ گے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا، آقا مجھے دین کے بارے میں کوئی نصیحت کریں، کوئی ایسی بات بتائیں کہ جسے آپ کے بعد پھر مجھے کسی اور سے پوچھنے کی حاجت اور ضرورت ہی نہ رہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت سفیان بن عبداللہ کو نصیحت کرتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا قل ربی اللہ، اے سفیان بس اتنا کہہ دے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا قل آمنت باللہ، یہ کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، یعنی اس کی ربوبیت اور اس کی الوہیت کا پختہ یقین کر لے، ثم استقم، پھر اس پر ثابت قدم ہو جا، پھر اس پر استقامت اختیار کر لے، پھر تیرے پاؤں کبھی ڈگمگانے نہ پائیں، پھر کبھی تیرے اندر تزلزل نہ آنے پائے۔ تو اگر اللہ کی ربوبیت اور الوہیت پر تجھے استقامت نصیب ہو گئی تو یہ ایک ایسی نصیحت ہے کہ پھر اس کے بعد تجھے کسی اور سے سوال کرنے کی حاجت باقی نہ رہے گی۔ اس پر حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف، یا رسول اللہ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ میرے لیے سب سے خطرناک چیز کیا ہے کہ جس سے میں خوف زدہ رہوں اور جس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھوں۔ تو جب انہوں نے پوچھا کہ حضور سب سے خطرناک اور خوفناک شے کیا ہے، اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر جامع ترمذی کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، میرے آقا نے فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو یوں اپنے دست مبارک سے پکڑا اور یوں زبان کو پکڑ کر فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، زبان کو پکڑ کر حضور نے فرمایا کہ اے سفیان بن عبداللہ قال هَذَا، فرمایا سب سے خطرناک شے یہ تیری زبان ہے، اگر اس زبان کو تو نے محفوظ کر لیا، اگر تو نے اس زبان کی حفاظت کر لی تو تجھے نجات مل گئی، اور اگر تو اس زبان کی حفاظت نہ کر سکا تو یہ زبان تجھے ہلاکت میں ڈال دے گی۔ اور ایک حدیث پاک میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی زبان کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من ادمن لی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک یہ جو دو جبڑوں کے درمیان اس کی زبان ہے، اور ایک جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان اس کی شرمگاہ ہے، وہ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے اور زبان کی بھی حفاظت کر لے، میرے آقا نے فرمایا اضمن لہ الجنہ، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو جنت میں بھی لے کے جاتی ہے، اور یہ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو جہنم میں بھی لے کے جاتی ہے۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے خطاب کرتے ہوئے
تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، جانتے ہو کہ کثرت کے ساتھ لوگ جہنم کے اندر منہ کے بل جب گرائے جائیں گے تو وہ کس سبب سے گرائے جائیں گے؟ حل یکب الناس فی النار علی وجوہہم، یہ معلوم ہے کہ چہرے کے بل لوگوں کو جہنم میں کیوں گرایا جائے گا؟ تاجدار کائنات نے فرمایا الا خصائد السنتہم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ان کی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی ہے جس کے باعث قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو منہ کے بل جہنم کے اندر گرا دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر انسان اپنی زبان کی حفاظت کر لے اور زبان سچے دل کے ساتھ اللہ کے حضور تائب ہو جائے تو یقیناً انسان کے لیے جنت کا راستہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ پھر زبان کی توبہ کے بعد اگلے جس عضو کا ہمیں ذکر ملتا ہے وہ ہے انسان کے ہاتھ کی توبہ۔ اب ہاتھ کی توبہ کیا ہے؟ ہاتھ کی توبہ یہ ہے کہ انسان کے اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ کرے جسے اللہ اور اس کا رسول ناپسند کرتا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے ہر وہ کام کرے جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند فرماتا ہے۔ ناپسندیدہ اعمال کیا ہیں؟ یعنی وہ تمام اعمال جن میں گناہ ہے، نافرمانی ہے، ان ہاتھوں کے ساتھ کسی کے اوپر ظلم کرنا، ان ہاتھوں کے ساتھ کسی کے مال کو لوٹنا، ان ہاتھوں کے ساتھ کسی کے مال کو چرانا، ان ہاتھوں کے ساتھ کسی کو تکلیف دینا، ضرر دینا، ان ہاتھوں کے ساتھ کسی کو مشکل میں ڈالنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ان ہاتھوں کے گناہ کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ زبان لاکھ بار بھی توبہ کرتی رہے، اگر ہاتھ ان تمام گناہوں سے باز نہیں آتے تو یقیناً ان ہاتھوں سے سرزد ہونے والے یہ سارے کے سارے اعمال انسان کے لیے وہ دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے۔ تو لہٰذا ہاتھ کی توبہ یہ ہے کہ ہاتھ گناہ اور نافرمانی کے کام سے رک جائے اور ان ہاتھوں سے کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنے کے بجائے انسان ان ہاتھوں کے ساتھ کسی کی مدد کرنے والا بن جائے، کسی کی ہیلپ کرنے والا بن جائے۔ یہ ہاتھ اگر ان تمام تر گناہوں اور نافرمانیوں سے بچ جائیں تو یہ در حقیقت ہاتھ کی توبہ ہے جو عملی طور پر انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حقیقی کامیابی اور حقیقی نجات کی طرف لے جانے والی ہے۔ پھر ہاتھ کے بعد آگے ظاہری اعضاء میں پاؤں کا ذکر آتا ہے کہ انسان کی سچی توبہ یہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو بھی تائب کر لے، اور پاؤں کے تائب ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کا قدم کسی ایسی طرف نہ اٹھنے پائے کہ جس طرف اٹھنے سے اللہ اور اس کے رسول نے اسے روک دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اسے منع کر دیا ہے، بلکہ اس کا قدم ہر اس طرف اٹھے جس طرف قدم اٹھانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے اسے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یعنی اس کا ہر قدم اللہ اور اس کے رسول کی جب کامل اطاعت میں، حضور کی اتباع میں، آقا کی غلامی میں اٹھنے لگ جائے گا تو یہ اس کے قدموں کی بھی توبہ ہو جائے گی، اور یوں وہ تائب ہو کر دنیا اور آخرت میں حقیقی نجات پا جائے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک دن مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو بے دہانی سے اچانک آپ نے دائیں کے بجائے بایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھ دیا۔ اب جو ہی آپ نے بایاں پاؤں مسجد میں رکھا تو ہاتف غیبی سے ایک آواز آئی، یا ثور۔ ثور عربی زبان میں بیل کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آواز آئی کہ اے بیل، یہ کیسی گستاخی اور بے ادبی ہے کہ تجھے اللہ کے گھر کا ادب بھی بھول گیا ہے، تو دائیں کے بجائے بائیں پاؤں کو اندر رکھ کر اللہ کے گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ بس یہ آواز آنے کی دیر تھی کہ حضرت سفیان غلبہ خوف الہی سے غش کھا کر گر پڑے، اور پھر جب ہوش میں آئے تو ساری زندگی ان کے نام کے ساتھ یہ ثور کا لقب لگ گیا، سفیان ثوری کے لقب سے آپ پھر مشہور اور معروف ہو گئے۔ تو یعنی آپ دیکھیے کہ بے دہانی میں صرف بایاں پاؤں مسجد میں رکھنے سے ان کو اگر یہ آواز آئی ہے تو ہم دیکھیں کہ ہمارا صبح و شام ہمارے پاؤں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کہاں کہاں اٹھتے ہیں، کدھر کدھر ہم ان پاؤں کے ساتھ چل کے جاتے ہیں۔ شراب و کباب کی محفلوں میں جاتے ہیں، کیا ان پاؤں کے ساتھ چل کے مسجد جاتے ہیں؟ کیا انہی قدموں کے ساتھ چل کر ہم کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں؟ اگر ہم صبح و شام قدم اٹھانے سے پہلے اس بات کا جائزہ لینے لگ جائیں کہ یہ قدم کس سمت اٹھ رہا ہے تو یقیناً ہمارے قدموں کی بھی اصلاح ہو جائے، اور جب قدم بھی تائب ہو جائیں گے تو پھر یہی ہے توبۃ نصوحہ، جس کو قرآن مجید نے کہا یہ کامل اور سچی توبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یوں
جب انسان کی آنکھیں تائب ہو جائیں، اس کے کان تائب ہو جائیں، اس کے ہاتھ تائب ہو جائیں، اس کے پاؤں تائب ہو جائیں، تو پھر اگلی باری آتی ہے انسان کے بطن اور اس کے پیٹ کی، کہ اس پیٹ کا بھی تائب ہونا۔ اور پیٹ کی توبہ کیا ہے؟ یعنی انسان اپنے پیٹ کے اندر صرف وہی لقمہ حلال ڈالے جس کو اللہ نے اس کے لیے جائز قرار دیا، اور ہر اس لقمہ حرام کو اس پیٹ میں ڈالنے سے اجتناب کرے اور انکار کر دے جس کو اللہ رب العزت نے آپ کے اس پیٹ کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اس کو قرآن مجید میں اللہ پاک نے کئی حوالوں سے بیان کیا، جیسے ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے پیٹوں کے اندر یتیموں کا مال کھاتے ہیں اور ان کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، تو جو یتیم کا مال کھاتا ہے، رب کائنات نے فرمایا یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ کے اندر در حقیقت لقمے نہیں، وہ آگ کے انگارے ڈال رہا ہے، وَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ عنقریب جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، اس اپنے پیٹ کی نافرمانی کے باعث کہ جس نے اپنے پیٹ کے دوزخ کو بھرنے کے لیے حرام لقمہ، ناجائز لقمہ، ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ کسی کا حق مار کے کھانے کی کوشش کی، کسی یتیم کے مال کو، کسی بیوہ کے مال کو کھانے کی کوشش کی، تو خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ جان لے وہ اپنے پیٹ میں کھانا نہیں ڈال رہا بلکہ وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال رہا ہے۔ اور پھر یہ تو حرام سے اپنے پیٹ کو بچانا ہے، اور اگلے اس سے بھی اوپر کے درجے کی توبہ یہ ہے کہ حلال کھانے میں بھی انسان کا پیٹ محتاط ہو جائے، یعنی حلال کھانے میں بھی اتنی کثرت نہ ہو کہ وہ اس کھانے کے باعث اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اس کھانے میں بھی صرف اتنا ہو کہ جس سے اس کی جسمانی ضرورت پوری ہو جائے، اور پھر خالی اپنی جسمانی ضرورت پوری ہی نہیں کرنا بلکہ کھاتے ہوئے اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ جیسے میں اپنے جسم کی ضرورت کو پورا کر رہا ہوں، اسی طرح دوسروں کی اگر جسمانی ضرورت کا وہ خیال کرتے ہوئے اور ایثار کرتے ہوئے اپنے منہ کے لقمے بھی نکال کر کسی دوسرے کے منہ میں ڈالتا ہے تو یہ اس سے بھی اوپر کے درجے کی توبہ ہے۔ پھر اسی ایثار کو رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ جو اپنے منہ کے لقمے نکال کر کبھی یتیموں کو کھلاتے ہیں، کبھی اسیروں کو کھلاتے ہیں، کبھی مسکینوں کو کھلاتے ہیں، اور انہیں کھلا کر پھر کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہمارے در سے، ہماری بارگاہ سے کھا کے جانے والوں، ہم نے جو کچھ کھلایا ہے یہ تمہیں صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کھلایا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اس کھلانے پر نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جاتے ہوئے تم ہمارا شکر ہی ادا کر جاؤ۔ مفسرین کرام نے یہاں اس آیت کریمہ کے ضمن میں بیان کیا کہ یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حق میں رب کائنات نے یہ آیت کریمہ اس وقت نازل کی جب آپ حالت روزہ میں تھے اور 3 دن تک اپنی افطاری کا سامان اٹھا کر کبھی یتیم کو کھلاتے رہے، کبھی مسکین کو کھلاتے رہے، کبھی اسیر کو کھلاتے رہے۔ تو حاضرین محترم، اپنے پیٹ کو بھرنا اور شے ہے، اور اپنے ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہوئے ایثار کرنا، یہ انسان کے پیٹ کے وہ اعلیٰ درجے کی توبہ ہے کہ جس توبہ کے باعث اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر پیٹ کی توبہ کے بعد ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آخری عضو وہ ہے انسان کی شرمگاہ کی توبہ۔ اور شرمگاہ کی توبہ کیا ہے؟ یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ شرمگاہ کی حفاظت کیا ہے؟ یعنی اس کا ہر اس جگہ استعمال کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول نے حلال اور جائز رکھا ہے، اور ہر اس جگہ استعمال سے روکنا کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حرام رکھا ہے۔ جیسے خود قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، لوگو خبردار زنا کے قریب نہ جانا، یہ کھلی فحاشی ہے، بے حیائی ہے، اور یہ بڑا ہی برا راستہ ہے۔ اپنی شرمگاہ کو اس برائی سے بچانا یہ اس کی سچی توبہ ہے، اور اسی کو حدیث پاک میں
تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یدمن لی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ ادمن لہ الجنہ، کہ جو مجھے اپنی دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی حفاظت اور اپنی دو ٹانگوں کے درمیان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں۔ تو یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا اور اس کو ہر برائی سے، ہر گناہ سے، ہر نافرمانی سے بچا کے رکھنا، یہی در حقیقت اس عضو کی اللہ کے حضور توبہ ہے۔ اب ہم اگر جائزہ لیں تو یہ ماہ رمضان المبارک، جہاں ہم سارا دن اللہ کے لیے روزہ بھی رکھ رہے ہیں، جہاں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، صبح و شام زبان سے توبہ توبہ اور استغفار بھی کر رہے ہیں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہمارے اعضاء برائی سے، گناہ سے، نافرمانی سے باز نہیں آتے، ہماری آنکھیں گناہ کر رہی ہیں، اگر ہماری زبان گناہ کر رہی ہے، اگر ہمارے کان گناہ کی باتیں سن رہے ہیں، اگر ہم اپنے ہاتھوں سے گناہ کر رہے ہیں، دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے پاؤں سے گناہ کی طرف چل کے جا رہے ہیں، اگر ہم اپنے پیٹ میں حرام کے لقمے ڈال کے اپنے پیٹ کے ذریعے گناہ کر رہے ہیں، اپنی شرمگاہ کے ذریعے گناہ کر رہے ہیں، ہماری آنکھیں غلط چیزوں کو، غلط ویڈیوز کو اور مختلف قسم کے جو ہے وہ فحاشی اور عریانی کو دیکھنے پر لگی ہوئی ہیں، تو یقیناً روزہ رکھنے کے باوجود اور ماہ رمضان کے اندر زبان سے 100 بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے کے باوجود بھی جان لیں کہ ابھی تک ہمیں توبۃ النصوح نصیب نہیں ہوئی۔ توبۃ النصوح کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارا پیٹ، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں اور ہمارے جسم کا ایک ایک عضو اللہ کے حضور اس طرح تائب ہو جائے کہ تمام کے تمام اعضاء اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمان برداری بجا لانے میں لگ جائیں۔ یہ تو ظاہری اعضاء کی توبہ تھی، اور دوسری جو قسم جس کو عرفاء نے بیان کیا ہے وہ باطنی اور قلبی توبہ، اور قلب اور باطن کی توبہ کیا ہے اس کی تفصیل میں چونکہ جانے کا وقت نہیں ہے، میں اختصار کے ساتھ اس پر 2 جملے عرض کر دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ انسان کا قلب اور باطن ہر قسم کے گناہوں سے، نافرمانیوں سے اگر پاک ہو جائے تو یہ قلب اور باطن کی توبہ ہے۔ اب دل کے گناہ اور دل کی نافرمانیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ نمبر 1 حسد۔ اگر دل حسد سے بھرا ہوا ہے تو ظاہری طور پر آپ لاکھ نیک اعمال بھی کرتے پھریں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ انسان کے دل میں اگر حسد ہو دوسروں کے لیے تو وہ اس کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور صحیح مسلم میں حضور نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا وکونوا عباد اللہ اخوانا، اے لوگو ایک دوسرے کے ساتھ نہ بغض کیا کرو، نہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد رکھا کرو، بلکہ اے اللہ کے بندو آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو اندر بھی جھانکنا چاہیے کہ کیا کہیں ہمارے دل کے اندر بغض و عناد اور ایک دوسرے کے لیے حسد اور عداوت تو نہیں۔ اور پھر حسد اور عداوت کے بعد دل کا دوسرا روگ اور دوسرا گناہ وہ ہے ریا، وہ ہے خود پسندی، وہ ہے دکھلاوا، جس کو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کی روح سے غافل ہیں۔ اور وہ کون روح نماز سے غافل کون نمازی جن کے لیے ہلاکت اور تباہی کا ذکر قرآن مجید نے کیا؟ فرمایا الذین هم یراؤون، یہ وہ ریاکار ہیں کہ جو اللہ کی خاطر نہیں، دکھلاوے کی خاطر، دنیا کی خاطر اپنے سارے کے سارے اعمال کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں کہ جب تک انسان کے دل کی کیفیت نہ سنورے اور دل اللہ کے لیے خالص نہ ہو جائے اس وقت تک ظاہراً لاکھ اعمال بھی کر لیں۔ حدیث پاک میں رب کائنات کے حبیب نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ینظر الی صورکم، خالق کائنات تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولا الی اموالکم، تمہارے مال اور دولت کو نہیں دیکھتا، ولکن ینظر الی قلوبکم ونیاتکم، رب کائنات تو صرف تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور ان دلوں میں چھپی ہوئی تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے ارادوں کو دیکھتا ہے۔ تو اگر ہم نے دل کی اصلاح نہ کی، اس میں حسد کوٹ کوٹ کے بھرا رہا، اس میں کینہ بھرا رہا، اس میں عداوت بری رہی، اس کے اندر ریاکاری بری رہی، اور ظاہری اپنے اعضاء کی حفاظت نہ کی، وہ اعضاء صبح و شام گناہوں پر معمور رہے،
تو ہم نے ایک رسمی روزہ رکھ بھی لیا، رسمی نماز پڑھ بھی لی اور رسمی توبہ اور استغفار کر بھی لی، تو یاد رکھ لیں علامہ نے کہا تھا رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم رسم سے آگے بڑھ کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھیں، اور وہ حقیقت کی دنیا کیا ہے؟ یعنی ایسی سچی توبہ جس کو قرآن نے کہا توبۃ نصوح۔ توبۃ نصوح وہ ہے کہ پھر ہمارے تمام ظاہری اعضاء بھی اللہ کے حضور تائب ہو جائیں، اور ہمارا قلب اور باطن بھی اللہ کے حضور ایسا تائب ہو جائے کہ پھر دل میں سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساری محبتیں نکل جائیں، سوائے اللہ اور اس کے رسول کے خیالات کے تمام باطل خیالات قلب اور باطن سے نکل جائیں۔ یوں اگر ظاہر بھی تائب ہو جائے اور باطن بھی تائب ہو جائے تو یقیناً خالق کائنات اپنے حبیب کے غلاموں کے لیے، جس نے اپنی رحمت کے دروازے پہلے ہی کھول رکھے ہیں، اس کے محبوب کے غلاموں کے لیے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جنت ان کا انتظار کر رہی ہے، رب کی رحمت ان کا انتظار کر رہی ہے، رب کائنات کا کرم ان کا انتظار کر رہا ہے، وہ صبح و شام صدائیں دے رہا ہے ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اگر ہم سچے دل کے ساتھ اس کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے بن جائیں تو یقیناً اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ خالق کائنات ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔